الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود اور قالت کہا قال قالا قالو قالت واحد مونس غائب کا سکھا ہے کہا الیہود یہود نے، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اب یہ دیکھیں حالت رفع میں ہے، یہود یہ پیش بن اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے نا، رفعت یہ قالت یہ فعل ہو گیا اور الیہود یہ فاعل ہے۔ یہود نے کہا، یہی ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے۔ تو فعل کا تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے نا کہ قال قالا قالو قالت، ضرب ضرب ضربو ضربت واحد مونس غائب۔ الیہود اس کا فاعل حالت رفع میں ہے، جب پیش آ جاتی ہے یا دو پیش آتی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں حالت رفع، مختلف اقسام اس کی پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے زیدن پڑھا تھا تو یہاں یہودن نہیں ہے کیونکہ الف لام آ گیا، اسم کی ایک علامت ہے تو پھر دوسری نہیں آئے گی، دو علامتیں جمع نہیں ہوں گی۔ الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی، تنوین ہوگی تو الف لام نہیں آئے گا۔ تو وقالت الیہود، یہود نے کہا، لیست نہیں، لیست نہیں، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، وقالت اور کہا النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں۔ اب الساکن اذا حرک بالکسر، ایک قاعدہ ہے، الساکن جب ساکن ہوگا نا کہ کوئی حرف آخر والا، جب اس کو حرکت دی جائے گی تو اس کو کسرہ کی حرکت یعنی زیر کی حرکت دی جائے گی۔ لیست تھا تو آگے کیا ہوگا، لیست، ملائیں گے کیا کریں گے، لیست الیہود علی شیء کسی چیز پر۔ تو اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی چیز پر نہیں ہے۔ اور ہم آپ نے پڑھا نا، ضمیر مرفوع منفصل، ہم یتلون الکتاب، یتلون وہ پڑھتے ہیں، پڑھا نا آپ نے، میں پڑھتا ہوں قرآن پاک، وہ پڑھتا ہے، میرا بھائی پڑھتا ہے، تو وہ یتلون الکتاب کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نے فرماتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی نصارہ کسی چیز پر نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کل پڑھا تھا، یہ دونوں پہلے کہتے تھے کہ ہم جنت میں یہود اور نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو ایک مرتبہ مدینہ میں نبی علیہ السلام کے پاس دونوں آ گئے، یہود بھی آ گئے اور نصارہ بھی آ گئے، تو ان کی آپس میں بحث ہو گئی۔ تو یہودیوں نے نصارہ کا انکار کر دیا اور نصارہ نے یہودیوں کا انکار کر دیا، یعنی عیسائیوں نے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ بھی کیسی قوم ہو تم، ہاں؟ تو یہودیوں کی جو کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے توریت، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہود کے پاس جو کتاب ہے توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جو عیسائی جس کتاب کو پڑھتے ہیں انجیل کو، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس توریت کی تصدیق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ تلاوت بھی کرتے ہیں کتاب کی، اس کے باوجود کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کذالک اسی طرح، قال کہا الذین ان لوگوں نے، آپ نے پڑھا ہے اس میں موصول الذی اللذان الذین، ان لوگوں نے کہا لا یعلم جو نہیں جانتے تھے، آپ نے پڑھا ہے نا، یضربو یضربان یضربون، یعلم یعلمان یعلمون، لا یضربو لا یضربان لا یضربون۔ تو اب یہی لا یعلم لا یعلمان لا یعلمون، اسی طرح بات کہی ان لوگوں نے جس طرح لا یعلم نہیں جانتے تھے، مثل قولہم ان پہلوں کے قول کی مثل، وہی باتیں پہلے بھی اس طرح کہتے تھے، ان سے پہلی قومیں تھی کہ ہم کسی بات کو نہیں جانتے، تو یہ جانتے ہوئے یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ فاللہ اللہ یحکمو فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے، یحکمو یحکمان یحکمون، یحکم اللہ فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان، فاللہ اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان۔ اب یہ اللہ لفظ اللہ اس پر پیش آ گئی، یہ حالت رفع میں ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے حالت رفع کی 8 قسمیں، اس میں سے ایک مبتدا ہے، یعنی جس سے بات کی ابتدا ہو رہی ہے وہ مرفوع ہے۔ تو اللہ یحکم اللہ فیصلہ فرمائے گا بین ان کے درمیان۔ کب فیصلہ ہوگا اللہ کا؟ یوم القیامت ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف، یوم دن القیامت، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ بھئی تم کس بات پہ لڑتے رہے ہو اور کیوں جھگڑتے رہے ہو،
تم نے پڑھا بھی ہے سارا کچھ، تمہیں معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی تم کیا کرتے رہے، جھگڑتے رہے ہو یوم القیامت کیا کس میں، فی معنی میں ما جس میں کانو تھے وہ، کانا کانو، کانو فعل ماضی غائب جمع مذکر غائب کا صیغہ، کانو تھے، فی ہی اس میں، یختلفون اختلاف کر رہے، تو اس دن اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان۔ یہ ایک واقعہ تھا جو آپ علیہ السلام کے سامنے ہوا تھا، تو اللہ نے پھر اسی واقعے سے متعلق قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ اور من کون، اظلم سب سے بڑا ظالم ہے، اظلم اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، من اس سے، کس سے بڑا ظالم کون، اس سے منع جو منع کرے، منعو اپنے ماضی پڑھ لیے، ضربو تو اس کی پوری آپ گردان کر سکتے ہیں، منع کرے روکے، مساجد اللہ کی مسجدوں سے، منع کرے اللہ کی کس چیز کو منع کرے، ان یذکر کہ ذکر کیا جائے، یذکرو واحد مذکر غائب، مجہول کیا آئے گا، یذکرو ہم نے پڑھا ہے نا، فعل مضارع مجہول بنانے کا قانون یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ دے دو، اور ما قبل آخر کا جو پہلا ہے نا، آخر والے سے پہلے پر کیا دیں دیں جناب آپ، زبر دے دیں، تو کیا ہو جائے گا مجہول۔ اور ابھی آپ نے ان پڑھا ہے، اچھا ان لن کئی اذن، یہ ناسبہ حروف ہے، ابھی آپ نے کہ لن پڑھا ہے نا، لام نون، کہ لام نون مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو وہ نصب دیتا ہے، ان بھی اسی طرح کرتا ہے، دیکھیں یذکرو تھا، ان آ گیا تو یذکرا ہو گیا، تو کیا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے مساجد میں ذکر کرنے سے روکے، ان یذکرا ذکر کرنے سے روکے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے مساجد میں، اسے روکے، فیہا اس میں، اس کا نام لینے سے روکے، ان یذکر فیہا اس میں مساجد میں، اس کے نام لینے سے کیا کرے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور سعی اور کوشش کرے، سعی کوشش کرے، فی خرابیہا، فی معنی میں خرابیہا ویران کرنے کی، اس میں ہا کی ضمیر مساجد کہ مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرے، مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اولئک یہ لوگ، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے، لہم ضمیر مجرور متصل، ان کے لیے نہیں ہے، مناسب نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا، ان آگے نا، تو ان جب آئے گا تو یدخلون تھا نا، تو ان نے نون کو گرا دیا، ان یدخلوہا ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس میں داخل ہوں، الا مگر ہاں، خائفین ڈرتے ہوئے، آپ نے اس میں فاعل پڑھا نا، خائفون ضاربون ضاربان ضاربون، خائفون خائفان خائفون، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، حق تو یہ تھا کہ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوں، یہ ان لوگوں نے اللہ کے گھر میں خرابی، مسجد اقصیٰ کی طرف یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جب انہوں نے وہ حملہ کیا تو وہاں توڑ پھوڑ کی اور خرابی کرنے کی کوشش کی، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کے گھروں میں تو یہ ڈرنا چاہیے، لہم فی الدنیا، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، خزیون کیا ہے، رسوائی ہے، یہ اسم ہے ناکرہ، آپ نے پڑھا معرفہ اور ناکرہ، خزیون، تو یہ ناکرہ خزیون ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور لہم ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، عذاب موصوف، عظیم صفت، بڑا عذاب ہے ان کے لیے جو مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد میں خرابی اور گند اور دوسری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہے، عذاب ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے درس حاصل کرنا ہے کہ مساجد کو صاف رکھنا ہے، اللہ کے گھر سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک تنکا بھی کوئی اٹھاتا ہے نا مسجد سے باہر لے جاتا ہے، وہ نیکی بھی مجھ تک پہنچتی ہے۔ جو شخص مسجد کا خیال رکھتا ہے، صفائی کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری فرماتا ہے۔ یہ ایک معمول ہے، بڑے بڑے علماء نے یہ بات بتائی اور کر کے بھی دکھائی ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، مسجد کو جا کے صاف کریں، جھاڑو دیں، ٹھیک ہے نا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ تمہارا دن پھیر دے گا۔ تو مسجد سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے جو صبح صبح مسجد میں جاتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم میں کہ
کیا یہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ صبح بطحان کی وادی میں جائے یا عقیق کی وادی میں جائے، وہاں سے 2 اونٹنیاں لے آئے بغیر چوری کیے ہوئے، کچھ کیے ہوئے؟ صحابہ نے کہا بالکل، کیوں نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے کیوں نہیں تم مسجد میں جاتے صبح اور وہاں جا کے پھر 2 آیات پڑھتے یا سیکھتے، 2 آیات 2 اونٹنیوں کے برابر، 3 آیات 3 اونٹنیوں کے برابر۔ جو صبح جا کے 3 آیتیں پڑھے، گویا کہ اس نے 3 اونٹنی اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ یہ اتنی بڑی اہم بات ہے، مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر کرنا، بیٹھنا، اور خاص طور پر وہاں اگر درس ہو رہا ہے تو اس میں شامل ہونا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کے لیے المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، مشرق بھی خدا کا ہے، مغرب بھی خدا کا ہے۔ تو جس طرح تولو تم منہ پھیرو، فَأَيْنَمَا تولو جس طرف بھی تم منہ پھیرو، فَثَمَّ پس وہیں، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ پاؤ گے، اللہ کی رحمت۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع، اللہ کیا ہے، وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یہ آیت ایک نازل ہوئی تھی جب صحابہ کرام علیہم رضوان سفر میں تھے، رات کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اب قبلہ کس طرف ہے، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو انہوں نے اندازے کے طور پر ایک طرف نماز پڑھ لی۔ صبح پتہ چلا کہ بھئی ہم نے سمت غلط میں نماز پڑھ لی ہے، تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، ترمذی شریف میں حدیث ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بھئی تم نے جدھر بھی منہ کر لو اللہ کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے غلطی سے کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے اللہ ہی کی طرف، یعنی رحمت ہے، ہر طرف اللہ ہی کی رحمت ہے۔ وقالو، اس کو عربی میں ایک لفظ ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کو یہ کہتے ہیں تحری۔ ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحری۔ انشاءاللہ ابھی جو ہم قانون شریعت پڑھ رہے ہیں نا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نور الایضاح، فقہ کی جو کتاب ہے نا، نور الایضاح، مجھے بڑی پسند کتاب ہے۔ اس کو جو اچھی طرح پڑھ لینا انشاءاللہ، اس کو سمجھو کہ 70% مسائل وہیں سے مل جاتے ہیں آپ کو۔ تو نور الایضاح میں یہ باب ہے تحری کا، کہ اگر کسی کو پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تحری کرے، سوچے ہاں ادھر ہوگا قبلہ، پہلے تو معلوم کر لے، لوگوں سے پوچھ، اگر کوئی نہیں کوئی ارد گرد آدمی، تو پھر کیا کرے، سوچ کے ایک طرف ذہن لگا کے نماز پڑھ لے۔ تو صحابہ نے سوچ کے نماز پڑھ لی، صبح اٹھے تو وہ مطلب الٹ تھا، تو اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، جدھر بھی تم نے منہ کیا اللہ کی رحمت پاؤ گے، نماز ہو گئی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنایا اللہ نے، ولدن، اولاد، کہ انہوں نے اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، ٹھیک ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، بلکہ لہو، اس کے لیے، ماں جو کچھ بھی فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، زمین میں، وہ خدا کا ہے۔ خدا نے کیا اولاد بنانی ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ کلن سب، لہو، اس کے لیے، قانتون، اطاعت گزار ہیں، سب تو خدا کی اطاعت گزار ہیں، تو خدا نے کہاں سے کوئی جو ہے وہ اپنی اولاد بنانی ہے۔ بدیع السماوات، پیدا کرنے والا، بدیع کا ایک ہوتا ہے خلق کا معنی پیدا کرنا، وہ بھی پیدا کرنا ہے۔ بدیع کا معنی بدیع کا معنی ہوتا ہے جب نئی چیز پیدا کرنا جو پہلے سے نہ ہو۔ خلق پہلے سے بھی ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ہو سکتی ہے، تو بدیع یعنی نیا پیدا کرنے والا۔ السماوات، آسمان، والارض، زمین کو، وَإِذَا، اور جب قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، سوائے یہ، صرف، یقولو، کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو نیا پیدا کرنا ہے، آسمانوں کو بھی سب سے پہلا نیا پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ حکم دیتا ہے کسی چیز کو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور قال، کہا، اللہ، ان لوگوں نے، لا یعلمون، نہیں جانتے تھے، آپ نے پڑھا لا یدربون، لا یدربون، لا یدربون، تو یہ کیا، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، جہالت میں تھے، کہتے تھے لولا، کیوں نہیں، یکلمونا، کلام کرتا ہم سے اللہ، کہتے ہیں ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرا۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی نا، وہ کہتے ہیں آپ کے پاس تو سارا کچھ آتا ہے، ہم سے رب کلام کیوں نہیں کرتا۔ او تأتینا، اور آتی کیوں نہیں ہے ہمارے پاس، آیت، نشانی، ہمارے پاس ہی وہی آئے، ہمارے پاس نشانیاں ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ قال، کذالک، اللہ فرماتے اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نبیوں پر جو رسول ہے ان پر وہی ہوتی ہے، ان کو نشانیاں دی جاتی ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں دی جاتی۔ یہ باتیں انہوں نے، مثل قولہم، مثل طرح ان کے قول کی مثل، اس طرح کے بہانے پہلے لوگوں نے بھی بنائے ہیں۔ تشابہت، آپس میں ایک جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد،
تحقیق بے شک بینا ہم نے بیان کر دی الآیات نشانیاں لقوم ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. آپ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی ان کو کر کے دکھایا، سارا کچھ دکھایا، تو یقین کرنے والے کو اتنا کافی تھا. انا بے شک ہم نے محبوب ارسلناک ہم نے بھیجا ہے آپ کو بالحق حق کے ساتھ، بشیرن بشارت دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا. ولا تسالو نہیں سوال کیا جائے گا، تسالو نہیں پوچھا جائے گا، نہیں سوال کیا جائے گا، ان سے اصحاب یعنی والے جہیم جہنم والوں سے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے. آپ کا کام ہے صرف ڈرانا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، بس جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو جہنم میں پہنچتا ہے. آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. وہ اور لن تردا آپ نے پڑھا گا ہرگز نہیں، ابھی آپ نے پڑھا لن یدریبا ہرگز نہیں مارتا، تو یہ حال لن آ گیا. لن تردا ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تردا کہ تو راضی ہونا، ٹھیک ہے. لن تردا ہرگز راضی نہیں ہوگے ان کا آپ سے الیہود فاعل بن رہا ہے حالت رفع میں کہ یہود آپ سے راضی نہیں ہوں گے. و اور لن نصارا نہ ہی عیسائی نصارہ، ٹھیک ہے. یہ عطف آ رہا ہے، یہ جو اسی پر عطف کہتے ہیں کہ یہ یعنی الیہود، اور یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے معطوف علیہ، یعنی جو یہود کے بارے میں پچھلی یہ جو ہے لن تردا، اسی طرح نصارہ کے بھی بارے میں یہی ایک صیغہ ہوگا کہ نہیں راضی ہوں گے یہود اور نہیں راضی ہوں گے آپ سے عیسائی نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے دین کی، تب راضی ہوں گے، ویسے راضی نہیں ہوں گے. جب آپ ان کے دین کی پیروی کریں گے تب راضی ہوں گے. کل فرما دیجئے ان بے شک ہد اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہ ہدایت ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت ہے. والا ان اگر اتبعت آپ نے پیروی کر لی، اے مخاطب اگر آپ نے پیروی کر لی، یا مخاطب سننے والے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے الذی وہ جو جاءک آیا تیرے پاس، من العلم علم آیا، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، تیرے پاس علم بھی آ گیا، اس کے باوجود تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مالک نہیں ہوگا تیرے لیے من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولین کوئی دوست، ولا نصیرن اور نہ کوئی مددگار ہوگا، کیونکہ تو نے حق کو چھوڑ کو باطل کو اختیار کیا ہے. الذین وہ لوگ جو آتینا ہم نے دیا ہم ان کو الکتاب کتاب، ٹھیک ہے. آتینا آپ نے پڑھا دارا بنی دارا بنا دارا بک ضمیر منصوب متصل، ہم نے ان کو دی الکتاب کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی قرآن، یتلونہ اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت جیسا کہ حق ہے تلاوت کرنے کا، یعنی اچھے طریقے سے تلاوت کرتے ہیں. یعلمون تعلمون نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بہت ٹھہر کے الفاظ مکمل کر کے اور تلفظ کے ساتھ قرات کرنی چاہیے. تھوڑا پڑھیں اچھا پڑھیں. تو جن کو اللہ فرماتے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بھی اس پر، ومن اور جو یکفر کفر کرے بھی اس پر انکار کرے اس کا قرآن کا، فاولئک تو یہ لوگ ہم الخاسرون ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں. خاسرون خاسران خاسرون، خاسرون خاسران خاسرون اب اس میں فاعل، تو یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے. الحمدللہ ہم مانتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کے، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. نحو میر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بارے میں ہم پڑھ رہے تھے 10 علامات. کس چیز کی 10 علامات ہیں؟ یعنی 10 قسمیں ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، 5 یہ ہو گئی ہیں. اعراب اسم کا بیان ہم پڑھ رہے تھے. اعراب اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ جب کوئی اسم آئے گا، فاعل بنے گا، مفعول بنے گا، تو اس کا اعراب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس پوزیشن میں ہے تو یہ اس پوزیشن میں کیسے ہے. کوئی بھی اسم ہوگا اسی کی کوئی نہ کوئی پوزیشن ہوگی، فاعلی پوزیشن ہوگی، مفعولی پوزیشن ہوگی، مجروری پوزیشن ہوگی. تو اگر ان 16 اقسام کو ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے ان کی پوزیشن کا پتہ چل جائے گا کہ یہ فاعلی پوزیشن میں، فعل کے بعد آیا ہے فاعل ہے یا یہ مفعول ہے. جیسے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دیکھیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا جانی زیدن، ٹھیک ہے.
اب یہاں زیدن کس حالت میں؟ فاعلی حالت میں، کام کرنے والے کی حالت میں کہ زید آیا ہے، ٹھیک ہے۔ رأیت زیدن، ہم نے زید کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعولی پوزیشن ہے اس کی، ہم نے زید کو دیکھا ہے۔ مررت بزیدن، یہ مجروری پوزیشن ہے۔ تو اسی طرح اسماء کی پوزیشن کا پتہ چل جائے گا، یہ 16 طریقے ہیں جن سے پوزیشن کا پتہ چل جائے گا۔ پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، ٹھیک ہے، کرنے والا کون ہے، جس پر واقع ہوا ہے فعل وہ کون ہے۔ تو یہ مختلف طریقے بتائے جا رہے ہیں عربی کو سمجھنے کے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ہی مزیدار چیز ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا تثنیہ رجلانی، ٹھیک ہے، تو یہ فاعلی حالت میں رجلانی ہوگا، مفعولی حالت میں رجلین ہوگا، یہ ساری چیزیں یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہی تھی۔ اب 10واں نمبر ہے جمع مذکر سالم۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا جمع تصحیح، جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع تصحیح۔ تو جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ سالم اس لیے کہ اس کی واحد سلامت رہتی ہے، سالم اس لیے واحد سے جب جمع بناتے تو اس کی واحد سلامت رہتی ہے۔ مثلا مسلم ہے نا، مسلم، تو جب اس کی جمع بنائے تو کیا ہو گیا؟ مسلمون، جمع بنائی تو کیا ہو گیا؟ مسلمون، اب اس کی واحد سلامت رہی ہے، مسلم سے مسلم، اس لیے جمع مذکر۔ الو، اس کا اعراب 11واں، الو، اولو الالباب، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے۔ جب الو آ جائے تو اس کا اعراب کیا رہے گا؟ فاعلی حالت میں کیا رہے گا؟ مفعولی حالت میں کیا رہے گا؟ عشرون، تاتسون، عشرون، ٹھیک، سلاسون، اربعون، خمسون، یہ جو عدد ہوتا ہے نا، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ٹھیک ہے، جو عربی میں عشرون 20، تسعون 90، یہ جو 20 سے 90 کی عدد ہے نا، ان کا اعراب کیا رہے گا؟ یعنی 20، 30، 40، 50، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ان تینوں اسماء کی حالت رفع واو سے ہوگی، واو ما قبل مضموم ہوگا، واو کیا ہوگا؟ ما قبل مضموم، اور حالت نصبی میں و جری میں یا ما قبل مکسور آئے گا، جیسے مسلمون، تسعون، الی، الو آ گیا نا، واو آ گیا، اس سے پہلے پیش ہے، واو ما قبل یعنی واو سے پہلے، ما قبل یعنی اس سے جو پہلے ہے مضموم ہوگا، یعنی اس حرف پر ضمہ ہوگا، پیش ہوگی۔ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، جس حرف پر پیش اسے مضموم کہتے ہیں۔ کسرہ کہتے ہیں زیر کو، جس حرف پر کسرہ آئے، زیر آئے، اسے مکسور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نصب کہتے ہیں زبر کو، جس حرف پر نصب اسے کہتے ہیں منصوب، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو میں نے ویسے بتائی آپ کو، یہ بھی اہم ہے چیزیں۔ ما قبل مضموم یعنی واو ہوگا، اس سے پہلا جو حرف ہوگا وہ اس پر پیش ہوگی، جیسے الو، مسلمون واو ہے اور اس سے کیا ہے؟ پہلے، اس سے پہلے پیش ہے۔ عشرون واو ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے۔ تو حالت جری میں کیا ہوگا؟ واو ما قبل مضموم، اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور، جیسے جانی مسلمون، الو مال، مال والا، و عشرون رجل 20 آدمی، رأیت مسلمین میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو، وہ الی مال، مال والوں کو دیکھا ہے، وہ 20 رجل اور 20 آدمیوں کو دیکھا ہے، مرر تو میں گزرا ہوں بے مسلمین، مسلمانوں کے پاس سے، وہ الی مال، مال والوں کے پاس سے، وہ 20 رجل 20 آدمیوں کے پاس سے میں گزرا ہوں۔ نمبر 3 اسم مکسور، وہ اسم جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، جیسے موسیٰ، ٹھیک ہے، الف مکسورہ، یعنی الف مکسورہ سے مراد کسر ہے، یعنی وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ 13واں، اچھا 14واں کیا ہے؟ جمع مذکر، غیر جمع مذکر سالم، غیر جمع مذکر سالم، یعنی غیر ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کے علاوہ کچھ ہو جو یا متکلم کی طرف مضاف، جیسے غلامی، کیا ہے؟ غلامی۔ ان دونوں اسماء کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح تقدیری سے، اور حالت جری کسرہ تقدیری سے ہوتی ہے، اور لفظاً یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں۔ جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بے موسیٰ، ٹھیک ہے۔ جا غلامی، رأیت غلامی، مررت بے غلامی۔ کوئی بھی اسم ہو جب مذکر سالم نہ ہو، یا متکلم کی طرف جو ہے نا وہ اس کی اضافت ہو، ایک تو یہ ہوگا، جیسے غلام، میرا غلام، تیرا غلام، یہ جو غلامی ہوگا نا، اس سے یعنی آپ کوئی بھی چیز، جیسے مثلا بیت، میرا گھر، ٹھیک ہے، میری موٹر سائیکل آئی، میں نے اپنی موٹر سائیکل کو دیکھا، میں اپنی موٹر سائیکل سے گزرا، ٹھیک ہے نا۔ سیارتی آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ دراجتی آپ نے پڑھا، دراجتی میری سائیکل، ٹھیک ہے۔ جاءت دراجتی، میری سائیکل آئی، رہی تو دراجتی، میں نے اپنی سائیکل کو دیکھا، مررت بے دراجتی، میں اپنی سائیکل سے گزرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، تو یہ اسی میں ہے، یعنی جمع غیر جمع ہے لیکن کیا ہے؟ غیر مذکر سالم ہے۔
اچھا آگے اس میں منقوص، آگے کیا اس میں منقوص، وہ اسم، اس میں منقوص وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور، جیسے قادی، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتح لفظی سے، اور حالت جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے۔ جاء القادی، رأیت القادیہ، مررت بالقادی، کیا ہے اس میں؟ وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے قادی، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، ضمہ ہوگا لیکن تقدیر یعنی چھپا ہوا ہوگا۔ حالت نصبی فتح لفظی سے یعنی قادیہ، اور حالت جری کسرہ تقدیری سے، تقدیری سے مراد ایک ہی رہے گا، اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، اس میں مطلب وہ قادی ہی رہے گا۔ جاء القادی، رأیت القادی، مررت بالقادی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری ہے جی جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم، پیچھے بھی ہم نے اس پہ پڑھا ہے، جمع مذکر سالم پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا، یہ بھی ہم نے یہ پڑھا ہے ہم نے جمع مذکر سالم، یہاں بھی آ گیا جمع مذکر سالم، اس میں کیا فرق ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آخری 16 آپ نے یہ پڑھ لیا سمجھو کہ جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اب اس میں کیا ہے، جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، وہ صرف تھا جمع مذکر سالم، یہ ہے یا متکلم کی طرف، یعنی مسلمون ہے نا، مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اب یہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جمع مذکر سالم مسلمون ہے نا، اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو، اس کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جمع مذکر سالم جب یا متکلم کہتے ہیں متکلم، مطلب یوں آپ سمجھیں جیسے کتاب ہے نا، کتاب کہوں میری کتاب تو یا ڈال دیں، کتابی، اس کو کہتے ہیں یا متکلم۔ کتاب کتاب ہے، میری کتاب تو کیا کہوں گا، یا ڈال دوں گا، کتاب سے کتاب بھی کہوں گا تو میری کتاب ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں یا متکلم۔ متکلم کہتے ہیں مثلا میں متکلم ہوں، بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا یہ میرا گھر، بیتن گھر کو بولتے ہیں، بیتی میرا گھر، قلم قلمی میرا قلم، قراصتی میری کاپی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب میری کے لیے کیا آتا ہے، یا آتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جمع مذکر سالم ہے، آپ نے پڑھا ہے مسلمون، اب اگر یا متکلم کی طرف اس کی اضافت ہو تو اس کی حالت کیسی رہے گی، اس کی پوزیشن کیا بنے گی، فاعلی مفعولی، اس بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو جیسے مسلمیہ، ٹھیک ہے، تو مسلمون تو مسلمان ہو گئے نا، مسلمیہ کیا ہوگا، میرے مسلمان، میرے مسلمان بھائیوں، میرے پاکستانیوں، ٹھیک ہے، پاکستانی تو پاکستانیہ، میرے پاکستانیوں، ٹھیک ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، تو اس بارے میں آپ کیسے کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی حالت رفع واو تقدیری سے ہوگی، واو ہوگا لیکن تقدیری چھپا ہوا ہوگا، ظاہر نہیں آئے گا۔ حالت نصبی و حالت جری یا لفظی کو گئی، اس میں لفظی یا ہوگی، جیسے جانی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت مسلمیہ، دیکھنے میں تینوں ایک ہیں لیکن جانی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت مسلمیہ، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حالت رفیع میں ہے یا حالت نصبی میں، حالت جری میں؟ یہ فعل سے پتہ چلے گا۔ جا آ گیا نا، جا میرے پاس آئے مسلمان، اب یہ فعل ہے نا، اس کو فاعل کی ضرورت ہے تو یہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ رأیت میں نے دیکھ لیا، فعل ہے، یہاں فاعل موجود ہے، تو میں نے دیکھا ہے، مسلمی یہ مفعولی حالت میں ہوگا کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ مررت میں گزرا بے مسلمی، یہاں حرف جار آ گیا تو بے مسلمی یہ کیا ہے، حالت جری ہوگا، یہ حالت رفیع ہوگا، ٹھیک ہے جی، حالت رفیع میں یہ والا، اور یہ حالت نصبی میں ہوگا۔ میں نے دیکھا، جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے نا، پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، وہ حالت نصبی میں، اور میں گزرا مسلمانوں کے پاس سے،
ٹھیک ہے، تو اب اس کی تنبیہ آگے بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جاء مسلمیہ میں اصل میں مسلمی اصل میں مسلمون یا تھا، مسلمون ہے نا، مسلمون یا میرے مسلمان، میرے مسلمان، مسلمون یا تھا، مسلمون یا۔ اب اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، جب ہم اضافت کریں گے نا مسلمون کی، یہ نون گر جائے گا، یہ جو نون ہے نا یہ گر جائے گا، یہ اضافت کا قانون ہے۔ کیوں گرے گا؟ قانون ہے یہ اضافت کا، کیا ہے؟ قانون ہے۔ جب مذکر جمع مذکر سالم کو یا تثنیہ جیسے رجلان ہے نا، وہ جو نون تثنیہ والا یا جمع والا نون ہے، جب اس اسم کی کسی اور کی طرف اضافت کریں گے وہ نون گر جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آگے آئیں گی۔ تو یہ نون گر گیا تو کیا ہو گیا؟ مسلمویا، کیا ہو گیا؟ مسلمویا۔ اب آگے دیکھیں، اضافت کی وجہ سے نون گریا، اب واو اور یا جمع ہو گئے، مسلمویا ہو گئے۔ ان میں سے پہلا ساکن تھا لہٰذا واو کو یا سے بدل دیا، مسلمویا تھا نا تو واو کو یا بنا دیا، مسلمویا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واو کو یا بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو ہو گیا مسلمویا۔ کیا ہو گیا؟ مسلمویا۔ پھر میم کو ہم نے ضمہ، جو میم پر مسلمویا تھا نا، میم پر جو پیش تھی نا اس کو ہم نے زیر سے بدل دیا تو کیا گیا؟ مسلمیہ ہو گیا۔ وہ کیوں بدلا؟ کیونکہ یا چاہتی زیر کو ہے، یا پیش کو نہیں چاہتی۔ یا کی جو سنگت ہے نا وہ زیر سے ہے، جیسے کتابی، جب یا آئے گی نا اس کی سنگت زیادہ تر کیا ہے؟ زیر سے۔ پیش کی سنگت، واو کی سنگت پیش سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسلمیہ ہو گیا۔ اب دوبارہ دیکھیے تنبیہ، جا مسلمیہ اصل میں مسلمیہ اصل میں مسلمون یا تھا، مسلمون یا۔ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، واو اور یا جمع ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن ہے، واو ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا واو کو یا سے بدل دیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ مسلمویا تھا، واو کو یا سے بدل دیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مسلمویا ہو گیا۔ پھر میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو مسلمیہ ہو گیا، مسلمیہ ہو گیا۔ تو یہ آپ نے الحمدللہ 16 کی 16 چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ مزید آپ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ آپ ٹائم دے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں جب پڑھنا شروع کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس کو آپ نے پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ کے اپنے سبق شروع کرنا، یاد کرنا، اس سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیں۔ سوالات، اقسام اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی اقسام بیان کریں۔ اسماء ستہ مکبر جو آپ نے پڑھے ہیں وہی سوالات ہیں۔ غیر منصرف اسباب کتنے نوع پڑھے، اسم مکسور، اسم منقوص، جاری مجرا صحیح کی تعریفات لکھیں۔ درج ذیل میں سے کون سا کلمہ اعراب کی کس حالت سے تعلق رکھتا ہے؟ مسلمیہ آ گیا، الرادی آ گیا، مادن آ گیا، عیسیٰ آ گیا، مرشدی آ گیا، تسعون آ گیا، کلتاہم آ گیا، اخی آ گیا، ابوک آ گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے الحمدللہ پڑھ لی ہیں۔ 7 سبق ماشاءاللہ آپ کے ہو گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف بھائی، لن یضربا لن یضربا لن یضربوا، لن تضربا لن تضربا لن یضربنا، لن تضربا لن تضربا لن تضربوا، لن تضربی لن تضربا لن تضربنا، لن اضربا لن نضربا۔ اصل میں ذوالفقار صاحب نے بھی بتایا، شاید کل میرے ذہن سے اتر گیا، آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ لن اضربا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ لن اضربا لن نضربا۔ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ کاتب جو لکھتے ہیں نا، یہ وہ عالم نہیں ہوتے بیچارے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر جاتے ہیں۔ لن اضرب لکھ دیا اس نے، لن نضرب لکھ دیا اس نے۔ یہ اس لیے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر نہ رہیں، ہمیں قانون کا پتہ ہو۔ ابھی یہ دیکھیں نا، ذوالفقار صاحب نے بات کی اور ایک دو اور بھائی نے بات کی، تو ان کے پاس ان کے ذہن میں قانون تھا، ایک قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ہری بتی جلے گی تو جناب آپ نے سگنل اپنے جو ہے نا گاڑی چلائے رکھنی ہے، لال آ گئی، ریڈ بتی آ گئی، آپ نے روک لینا ہے۔ قانون ہے بھائی، کچھ بھی ہو، گاڑی ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے وہاں اسٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون ہے، لن لام نون کا قانون ہے۔ جب یہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مضارع کے جہاں 5 سیغے آتے ہیں نا، ان کو جو پیش آتی ہے ان کو یہ زبر سے بدل دے گا، تو یہ کچھ بھی ہو جائے ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو یہاں کبھی بھی یہ جو ہے نا لن ادرب نہیں ہوگا، وہ لم داخل ہوتا تو پھر لن ادرب، لم ادرب یا لم ندرب ہوتا۔ جب آپ کے ذہن میں آ گیا نا کہ یہ قانون ہے، انٹرنیشنل قانون ہے، یہ سمجھو گے، عالمی قانون ہے، عربی کا قانون ہے کہ جو لام نون مضارع پہ داخل ہوں گے، جو 5 جگہ پیش آتی ہے وہاں نصب دے دیں گے بس، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے۔ کس سے ہو گئی؟ لکھنے والے، یعنی وہ رائٹر نہیں، یہ جو چھاپا، یہ جو ہمارے مکتبے چھاپتے ہیں نا، وہ ان بھائی سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں قانون کا پتہ ہو کہ لام نون جب داخل ہوتے ہیں تو یہ نصب دیتے ہیں، یہ جزم نہیں دیتے۔ نصب کہتے ہیں زبر کو، جزم کہتے ہیں ساکن کرنے کو، یہ جزم نہیں دیتے، یہ نصب دیتے ہیں۔ جزم دیتا ہے لم۔ تو آپ نے اس طرح یاد کرنا ہے، لن یضرب لن یضربا لن یضرب لن تضرب لن تضرب لن یضربنا لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربا لن تضرب لن اضربا لن نضربا۔ مجہول کیا؟ لن یضربا، لن یضربا۔ اب یہاں بھی بھائی نے ساکن ہی کر دیا اس کو، دیکھیں نا، جزم دے دیا ہے، حالانکہ جزم کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لن یضربا لن یضربا لن یضربو لن تضربا، یہاں بھی جزم دے دیا ہے، بھائی نے کمال کر دیا، لکھنے والے نے بھی۔ لن تضربا لن تضربا لن یضربنا، ادھر بھی جزم دے دیا، لن تضربا لن تضربا لن تضربو لن تضربی لن تضربنا لن اضرب، یہ سارا ہی کمال کر دیا ہے۔ 5 کے 5 چیزیں غلط کر دیے اس بھائی نے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو ہم نے اس لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے ہم قانون کو مد نظر رکھیں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا ہاں جی یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہم نے گردان ہم نے پڑھ لی تھی، گردان یعنی دہرانا۔ اب آگے چلیے جی، آج آگے ہے صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم، صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم، ٹھیک ہے۔ امر حاضر میں نے بتایا تھا نا، ایک حاضر کے ہوتے ہیں، ایک غائب کے ہوتے ہیں، ایک متکلم کے ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا۔ غائب کے 6 صیغے ہیں، حاضر کے 6 صیغے ہیں، ایک متکلم کا، ایک واحد متکلم کا، جمع متکلم کا، 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو آج صرف ہم پڑھیں گے کس کو؟ حاضر کو، 6 صیغوں کو، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ جو 6 صیغے نا حاضر کے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے بے لام بھی آگے نا، صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم بے لام، اس میں لام نہیں آئے گی، آگے آئے گا نا لام والے بھی، وہ غائب والے لام میں آ جاتے ہیں، مجہول والے لام میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، ادرب تو مار، امر حاضر معلوم، تو مار، تو ایک مرد مار، ادربا تم 2 مرد مارو، ادربو تم 2 سب مرد مارو، ادربی تو ایک عورت مار، ادربا تم 2 عورتیں مارو۔ وہ ادربا دونوں یعنی کہ سیم ہے، لیکن آگے جب وہ صیغہ آئے گا نا معلوم ہو جائے گا کہ مؤنث کا ہے یا مذکر کا ہے۔ ما قبل ما بعد، پہلے والے سے یعنی ادرب سے پہلے والے اور بعد والے حرف سے پتہ چل جاتا ہے، اسم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے۔ ادربنا، ادرب ادربا ادربو ادربا ادربنا، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، آپ نے ایسے یاد کرنا، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی بات ہے، اس کا تھوڑا سا قانون سمجھ لے، آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ادرب کیا ہے؟ ادرب اصل میں یہ جو امر حاضر ہے نا، یہ مضارع سے بنتا ہے۔ امر حاضر معلوم، امر حاضر معلوم، فعل امر حاضر معلوم، مضارع حاضر معلوم سے بنتا ہے۔ جسے آتا ہے نا تدریبو، تدریبان تدریبون، تدریبین تدریبان تدریبنا، جو 6 ہوتے ہیں نا مضارع کے جو صیغے، 6 سے یہ 6 بنتے ہیں۔ امر حاضر معلوم مضارع سے ملتا ہے، مضارع حاضر سے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ وہ اس طرح بنتا ہے جیسے تدریبو ہے نا، تدریبو، تدریبو سے ادرب بنا ہے، تدریبو سے کیا بنا ہے؟ ادرب۔ غور سے سنیے، توجہ کیجیے، تدریبو سے، تدریب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا، تدریبو، تدریبان تدریبون آپ نے پڑھا ہے، تدریبو سے ادرب بنا ہے۔ وہ کیسے بنا ہے کہ تا جو ہے علامت مضارع اس کو گرا دیا، علامت مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون، تو تدریب جو تا ہے
یہ تدریبو واحد مذکر حاضر میں تو تدریبو ہے نا، تا کو گرا دیا اور آخر کو ساکن کر دیا. کہ تا کو گرا دینا ہے، آخر کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے. اب جب ہم تا کو گرائیں گے، آخر کو ساکن کریں گے، تا کے بعد اگر کوئی ایسا فعل ہے مضارع کا جو متحرک ہے، کیا ہے؟ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، بس کام ہو جائے گا. تا کو گرا دیا، ٹھیک ہے، تو آخر کو ساکن کر دیا. تاجدو سے جد ہو گیا، جیسے تھا نا، تاجدو سے تاجیدو، تاجیدو سے کیا ہو جائے گا؟ جد. وہابا یاہبو، تاہبو سے ہو جائے گا ہب. ٹھیک ہے. علامت مضارع کو آپ نے گرا دینا ہے بڑی توجہ سے. علامت مضارع تا کو گرا دیا، اینڈ والے کو ساکن کر دیا بس. اب دیکھنا یہ کہ جب ہم نے علامت مضارع گرا دی، اس کے بعد جو حرف ہے اگر وہ متحرک ہے تو بس کام ہو گیا. اگر وہ ساکن ہے پھر ہمیں حمزہ لانا پڑے گا شروع میں. پھر ہمیں کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ. اب حمزہ جب ہم لائے تو حمزہ کو حرکت کیا دینی ہے؟ یہ اگلا سوال بنے گا. حمزہ کو وہی حرکت دیں گے جس کو ہم نے ساکن کیا نا، سیکنڈ لاسٹ پر جو حرکت ہے، یعنی جو با سے پہلے والی جو سیکنڈ لاسٹ ہے نا، یہ را ہے. را پر اگر زیر ہے یا کسرہ ہے، را پر زیر یا زبر ہے، را پر کیا ہے؟ زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو زیر دے دیں گے. اگر یہ جو را ہے یہاں کوئی ایسا حرف ہے جس پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دیں گے. یوں سمجھو کہ حمزہ کو دو حرکتیں آنی ہیں. حمزہ کو کتنی حرکتیں آنی؟ دو آنی ہیں. یا حمزہ کو پیش آئے گی یا حمزہ کو زیر آئے گی. اب اگر آخر سے سیکنڈ لاسٹ پر جو حرف ہے اس پر زیر ہے یا زبر ہے تو حمزہ کو زیر دے دیں گے. اگر سیکنڈ لاسٹ پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے دیں گے. تو تدریبو سے جو ادریب ہو گیا، تسمعو سے اسما ہو گیا، تسمعو سے اسما ہو گیا، ایسے ہوگا. اور تانصرو سے انصر ہو جائے گا. تانصرو سے کیا ہو جائے گا؟ انصر. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ میں آ جائے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیں، یہ مضارع ہے، فعل مضارع معلوم، فعل مضارع معلوم. یہ جس تدریبو، یہ کیا ہے؟ تدریبو، تدریبانی، تدریبونا، تدریبینا، تدریبان، تدریبین، یہ 6 صیغے حاضر کے ہیں. یہ تدریبو سے ادر بنتا ہے. اس طرح کہ یہ جو تا ہے اس کو گرا دیا، اس تا کو گرا دیا اور آخر کو ساکن کر دیا. کچھ ایسے بھی کلمے ہیں فعل کے، تا کو گران کے بعد جو ہے نا وہ جو حرف ہوتا ہے نا وہ متحرک ہوتا ہے، اس پر یہ جزم نہیں ہوتی. جب جزم نہیں ہوگی تو آپ آرام سے پڑھ لیں گے. تاجیدو، تاجیدو، تو کیا ہو جائے گا؟ تا کو گرا دیا، تاجیدو، دال پیش تھی تو تا کو گرا کے دال کو ساکن کر دیا، کیا ہوگا؟ تاجد. کیا ہو جائے گا؟ تاجد. دیکھیں، تاجیدو، تاجیدو، تاجیدو. اب جب ہم اس کو تا کو گرائیں گے اور دال کو ساکن کریں گے تو کیا ہوگا؟ جد ہو جائے گا، جد ہو جائے گا. تاجیدو، تو تا علامت مضارع ہے. تو اب جو اس کے بعد جو متحرک حرف ہے جد یا جیم ہے تو آخر کو پھر بس ہم نے ساکن کر دینا ہے. کیا کر دینا ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ تاجیدو سے جد ہو جائے گا. تاجیدو سے کیا ہو جائے گا؟ جد ہو جائے گا. اب یہ تدریبو، یہ کیا ہے؟ تدریبو ہے، تدریبو، یہ تدریبو ہے. اب تا کو گرایا، اس کے بعد اینڈ کو ساکن کر دیا تو تا کے بعد تو دعاد آ رہا ہے. دعاد جو ہے وہ ساکن ہے، اس سے ابتدا نہیں ہوگی. تو پھر ہمیں حمزہ لانا پڑے گا. شروع میں ہمیں کیا لانا پڑے گا؟ حمزہ لانا پڑے گا. حمزہ لے آئے تو دعاد ساکن تھی، ٹھیک ہو گیا. اب حمزہ کو ہم نے حرکت کون سی دینی ہے؟ اب اس بارے میں قانون یہ ہے کہ یہ جو با ہے نا، یعنی یہ ایک مثال ہے، با ہے، اینڈ والا حرف جو ہے نا با، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے جو حرف ہے سیکنڈ لاسٹ، یعنی جو
با سے پہلے را ہے، را پر زبر یا زیر ہے، زبر یا زیر ہے تو حمزہ کو زیر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر با سے پہلے ایسا حرف ہے جس پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تدریبو ہے تھا تو تا کو گرا دیا، با ساکن ہو گیا، با سے پہلے جو را کے نیچے زیر تھی تو حمزہ کو بھی زیر دے دیں گے، کیا ہو جائے گا ادرب، کیا ہو جائے گا ادرب، ادربا، ادربو، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح تسمعو ہے، تسمعو، تا کو گرا دیا، عین کو اینڈ والا جو تسمعو، عین کو ساکن کر دیا، اب تا کو گرایا تو سین ساکن تھی، تا کو گرایا سین ساکن تھی تو ہم نے پھر حمزہ شروع میں لانا ہے۔ اب حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، کون سی حرکت دینی ہے؟ تو ہم نے تا سے پہلے والے حرف کو دیکھا، تسمعو، میم کو دیکھا، اس پر زبر تھی تو حمزہ کو زیر دے دیں گے۔ یعنی یہ قانون ہے کہ سیکنڈ لاسٹ جو ہوگا نا، آخر سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر زبر یا زیر ہو تو حمزہ کو زیر دے دیں گے۔ تسمعو سے اسم ہو جائے گا، تدریبو سے ادریب ہو گیا۔ اگلی بات تنصرو، تا کو گرا دیا، آخر کو ساکن کر دیا، اب تن نون ساکن ہے، اس کی ابتدا نہیں ہو رہی ساکن سے، تو شروع میں حمزہ لائیں گے۔ حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ سیکنڈ لاسٹ کو دیکھیں گے، را کو دیکھیں گے، را پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دے دیں گے۔ حمزہ کو دو چیزیں آئیں گی، زبر آئے گی یا زیر آئے گی۔ تنصر سے انصر ہو جائے گا، تدریبو سے ادریب ہو گیا، تسمعو سے اسما ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، دوبارہ جو ہے نا ہم حمزہ امر کی طرف آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، ادرب، ادربا، ادربو، پھر کیا ہو جائے گا؟ تدریبو سے ادریب ہو گیا نا، ادرب، ادربا، ادربو، واحد تثنیہ جمع، مار تو ایک مرد، مارو تم دو مرد، مارو تم سب مرد۔ ادربی، مار تو ایک عورت، ادربا، مارو تم دو عورتیں، ادربن، مارو تم سب عورتیں۔ اسی طرح تسمعو سے کہا جائے اسمع، اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمع، اسمعنا۔ تنصرو سے انصر جگہ، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرن۔ یہ آپ نے یاد کرنی، تین گردانیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنتا وسمعو، ٹھیک ہے، اصل میں تھا اسمع، اسمع، اسمعو تھا، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا، اس سے پہلے پڑھتے وسمعو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وسمعو قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے، وسمعو، ٹھیک ہے۔ تو وسمعو یہاں سے اسمع، اسمع، اسمعو، واو کا معنی ہے اور سنو۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ادرب، ادربا، ادربو، ادربا، ادربنا، ٹھیک ہے۔ اسمع، اسمع، اسمعو، اسمعی، اسمع، اسمعنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ تو سمجھ آ گئی تو بہت اچھا ہے۔ اگر کہیں کمی رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں کہ اگلی جو ہم کتاب پڑھیں گے اس میں یہ باقاعدہ چیزیں لکھی ہوئی آئیں گی، ٹینشن لینے کی نہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو اضافی چیز بتائی ہے سمجھانے کے لیے، ویسے تو اس ہمارا جو سبق ہے نا، اس میں ہم نے صرف گردانی یاد کرنی ہے۔ ادرب، ادربا، ادربو، ادربا، ادربنا، اسمع، اسمع، اسمعو، اسمع، اسمعنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ یہ ہمارا کام صرف گردان کا ہے، لیکن میں نے یہ چیزیں آپ کو اضافی بتائی ہیں سمجھانے کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یاد ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں نے آپ کو صرف وجہ بتائی کہ یہ کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے۔ اگلی جو ہم کتاب شروع کریں گے اس میں باقاعدہ قانون لکھے ہوئے ہوں گے، آپ کے پاس کتاب سامنے ہوگی، وہ چیز لکھی ہوئی ہوگی۔ جب آپ نے تھوڑا بہت یہاں آپ نے سمجھ لیا نا، 30% بھی آپ نے یہاں سمجھ لیا نا، تو وہ چیز آپ کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گی۔ تو یہ 6 گردانیں، 6 سیگے آپ نے یاد کر کے آنے ہیں، ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا، اسمع، اسمع، اسمعو، اسمع، اسمع، اسمعنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھدار ہیں آپ، الحمدللہ علی کل حال۔ الدرس الخامس عشر، 15واں سبق ہے۔ باسن بس، تذکرتن ٹکٹ، باسن بس، تذکرتن ٹکٹ۔ ینزلو وہ اترتا ہے، تنزلو تم اترتے ہو، انزلو میں اترتا ہوں، یہ سارا اسی پر آئے گا۔ یرکبو وہ سوار ہوتا ہے، تو اب دیکھیں یرکبو کو امر بنائیں گے، کیا بنے گا؟ ارکب، کیا بنے گا؟ یرکبو، یہ تو ہے نا اپنا غائب کا، تو یہ ترکبو ہوگا نا، یرکبو، یرکبان، یرکبون، ترکبو، ترکبان، یرکبن، ترکبو کیا آ جائے گا؟ ترکبو، ترکبان، ترکبون، تو امر بنائے گا ارکب، کیونکہ یہ ترکبو ہوگا نا، ترکبو، تا گر جائے گا، را ساکن ہے، یہ جو با کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں سے تا گر جائے گا، جب ترکبو ہوگا تا گر جائے گا،
اب را ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی، تو ہمیں حمزہ لانا پڑے گا شروع میں۔ تو اب حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے؟ ہم دیکھیں گے جو یہ ترکبو کا آخر ہے نا با ہے، اس سے پہلے والا حرف اس پر یہ زبر آ رہی ہے، تو سیکنڈ لاسٹ جو اس پر زبر آئے زیر آئے تو حمزہ کو زیر دیتے ہیں۔ ترکبو سے کیا ہو جائے گا؟ ارکب، سوار ہو جا، ارکب سوار ہو جا۔ یرکبو وہ سوار ہوتا ہے، یرکبو سوار ہوتا ہے۔ شارعن سڑک، یسیرو وہ چلتا ہے، یاخذو یاخذو ٹھیک ہے وہ لیتا ہے، خذ آگے نمبر یہ دو لو جی بات بن گئی، یاخذو ٹھیک ہے، تاخذو تا کو ہٹا دیا تو خذ ہو گیا، ثم پھر بغیر ان منا سے چلیں۔ ہاذا باسن یہ بس ہے، ہادی تذکرتن یہ ٹکٹ ہے، ارکب اچھا ارکب میں سوار ہوتا ہوں فی الباس بس پر، انزلو میں اترتا ہوں سوار سے، یرکبو سوار ہوتا ہے یعنی یرکبو زیدن فی الباس، زید بس پر سوار ہوتا ہے، یا زیدن یاخذ التذکرۃ زید ٹکٹ لیتا ہے، یسیر الباس بس چلتی ہے، الشارع سڑک پر، بس سڑک پر چلتی ہے، لا ترکب مت سوار ہونا الباس سے بس پر بغیر تذکرت بغیر ٹکٹ کے، خود تاخذ تھا نا تا گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ خذ التذکرۃ ٹکٹ لو، ثم مرکب آ گیا نا ابھی، ثم مرکب پھر سوار ہو الباس سے بس پر، آج دیکھیں امر بنانا آپ کو آ گیا، ارکب ابھی میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ارکب الباس سے بس پر سوار ہو جا، انزل اتر جا، الباس سے باس، تنزلو سے تا مطلب ہٹا دیا، پھر حمزہ لائے اس کو کسرا دیا، حل صدیق ہوگا کہ آپ کا دوست یرکب الباس بس پر سوار ہوتا ہے، نام صدیق یرکب الباس، جی ہاں میرا دوست بس پر سفر کرتا ہے۔ آگے عربی سے اردو آپ نے کوشش کرنی ہے گروپ میں، اس کو عربی کو اردو میں کرنا ہے اور نیچے اردو کو عربی میں کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت، اگلی ہماری کتاب ہے قانون شریعت۔ ولی کی تعریف، ولی وہ مومن صالح ہے جس کو معرفت و قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہے۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت و عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی ابتداءً بلا ریاضت و مجاہدہ کے بھی مل جاتا ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ یعنی خلفائے راشدین کا ہے، سب سے بڑے ولی یہ ہیں۔ اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان کا پہچاننا آسان نہیں۔ حضرات اولیاء اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، جو ان سے مدد مانگی ہزاروں کوس کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو خلفائے اربعہ یعنی چار خلیفہ جو ہے نا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ عنہم، سب سے بڑے ولی ہیں۔ اولیاء اللہ کا علم و قدرت، ان کا علم نہایت وسیع ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو ما کان و ما یکون و لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے 6502 بخاری حدیث سے، ٹھیک ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مظہر بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطا فرماتا ہے۔ مرنے کے بعد ان کے کمالات اور وہ قوتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کے مزار کی حاضری فیض و سعادت اور برکت کا سبب ہے، ان کو ایصال ثواب امر مستحب ہے اور باعث برکت ہے۔ اولیاء کرام کا عرس یعنی ہر سال وصال کے دن قرآن خوانی، فاتحہ، واعظ، ایصال ثواب اچھی چیز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ رہے ناجائز کام جیسے ناچ، رنگ، کھیل، تماشا تو ہر حالت میں یہ مذموم ہے۔ مزار طیبہ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پیر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، سنی ہو، پہلے سنی عقیدہ ہو، پہلی شرط یہ کہ پیر جب آپ پکڑیں تو پہلے سب سے پہلے وہ سنی ہو۔ دوسرا اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، حرام حلال کے۔ فاسق مولن ہو، یعنی اعلانیہ وہ گناہ نہ کرنے والا ہو،
کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ اعلانیہ فسق ہے۔ اچھا، چوتھا اس کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک متصل ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں پیر میں ہونی چاہیے، اہل سنت میں سے ہو، اور اتنا علم رکھتا ہو کہ مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ فاسق مولن کہتے اعلان کرنے والا، سرعام، یعنی داڑھی منڈا نہ ہو۔ جیسے ظاہر ہے داڑھی منڈا ہے تو وہ پیر نہیں بن سکتا نا، فاسق ہے مولن۔ اس کا سلسلہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ آگے ہے لفظ تقلید یعنی دین کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شریعہ بجا لانا، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ٹھیک ہے، تنبیہ، ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن و حدیث کی پیروی ہے۔ جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ مسئلوں میں امام مالک کی پیروی کروں گا، کچھ مسئلوں میں امام شافعی کی نہیں، اس طرح یہ تو کھچڑی بن جائے گی۔ ایسا نہیں، ایک امام کی کیا کرے گا، پیروی کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جب کہہ دیا نا کہ میں نے اس امام کی پیروی کرنی، اس نے جو مسائل بتائے ہیں میں اسی پر چلنا ہوں، تو وہ سارا بوجھ اس پر ہے اور وہ مجتہد ہے۔ لیکن جب ہم خود اجتہاد کرنے بیٹھ جائیں گے تو اس کے ذمہ وار ہم ہوں گے۔ جب ہم یہ کہیں گے نا یہ میں نے کرنا ہے، یہ میری تحقیق ہے، اور اگر وہ غلط ہوئی تو پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجتہد جو ہے نا وہ اگر صحیح فیصلے پر پہنچے تو اسے 2 اجر ہیں، اور اسے خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 اجر ضرور ملے گا۔ جب ہم کسی اچھا، تقلید عقائد میں نہیں ہوتی، ان معاملات میں تقلید ہوتی ہے جو فروعی معاملات ہیں اور جن میں اختلاف ہے کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ حدیث پاک ہے، ایک جگہ ایک حدیث ہے، ایک جگہ کرنے کی، ایک جگہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں تطبیق دینا بہت ساری آگے پیچیدگیاں ہیں، تو وہ اسی امام کی تحقیق پر چلنا۔ تقلید کا مطلب یہ امام کی تحقیق پر چلنا، اس نے جو قرآن و سنت پر تحقیق کی ہے، یہ نہیں کہ اس نے اپنی طرف سے کی ہے، جو انہوں نے قرآن و سنت پر تحقیق کی ہے، انہیں جو سمجھ آ گئی وہ انہوں نے مسائل لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے مسائل جو براہ راست قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں معلوم ہوتے، لیکن انہوں نے قانون بنایا ہے، ان قانون کے لحاظ سے پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس مسائل کو نکالتے ہیں۔ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہوتی، نہ اتنا ہم نے ٹائم دیا ہوتا ہے، نہ اتنی ہم نے ریسرچ کی ہوتی ہے، یہاں اتنی ہماری پریکٹس نہیں ہوتی۔ تو جس طرح ہر شعبے میں ایک محقق کی ہمیں قدر ہوتی ہے، اسی طرح دین میں بھی محققین کی قدر ہے، جن کو سب سے بڑے یہ امام ہوتے ہیں، جن کو ہم امام کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین۔ مردوں کو ریشمی کپڑا پہننا، اس پر بیٹھنا، ٹیک لگانا یہ حرام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا، ریشمی لباس نہ پہنو، کیونکہ جس شخص نے اسے دنیا میں پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اگلی حدیث میں بھی یہی ہے، جس کے انس رضی اللہ عنہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ یہ ساری حدیثیں اسی پر ہیں کہ ریشمی لباس آپ نے، آگے حدیث میں کہ خارش کی وجہ سے ریشمی لباس پہن سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت منعت فرمائی، کیونکہ ان دونوں کو خارش تھی، کیونکہ دوسرا لباس پہنے گا وہ چپک جائے گا، ریشمی چپکتا نہیں ہے۔ چیتے کے چمڑے پر بیٹھنے اور اس پر سوار ہونے کی ممانعت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا، ریشمی کپڑے اور چیتے کے چمڑے پر سوار نہ ہونا، یہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آگے نئے کپڑے وغیرہ پہنے تو کیا کہنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیا کپڑا پہنتے وقت اس کپڑے کا نام لیتے، پگڑی ہو، قمیص، کچھ بھی ہو، پھر دعا مانگتے۔ یہ دعا موجود ہے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسالک خیر و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شر و شر ما صنع۔ اے اللہ، تو ہی ستائش کا لائق ہے، تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تو سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے بنایا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی شر اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔